آپ کا سوال بہت اچھا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی بنیاد پر آپ اپنی سوچ کو میں اور آپ سب اپنی سوچ کو تھوڑا بدلنے کی کوشش کریں۔ مجھے نماز اس لیے نہیں پڑھنی چاہیے صرف کہ نہیں پڑھوں گا تو سزا ملے گی۔ اصل میں قرآن نے نماز کے اصل مقصد کیا ہے کہ میرا رب مجھے یاد رہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، اپنے رب کو یاد رکھنا۔ اور پھر کہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائیوں سے اور گناہوں سے روکنے والی چیز ہے۔ میں نے نماز کی طرف آنا ہے اپنی حفاظت کے لیے۔ اگر سارا رشتہ میرا نماز کے ساتھ صرف یہ ہے کہ میں عذاب سے بچنے کے لیے نماز پہ آ رہا ہوں، تو بس وہ حاضری دے کے میں فوراً نکل جاؤں، چلو منیمم ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی۔ میں نماز کے لیے کی طرف اپنی صحت کے لیے نہیں آ رہا، اپنی بہتری کے لیے نہیں آ رہا، اپنے دل کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے نہیں آ رہا، بس عذاب سے بچنے کے لیے آ رہا ہوں۔ یہ بہت ہی منیمم قسم کا تعلق ہے نماز کے ساتھ، اور میرے نزدیک یہ بہت نیگیٹو قسم کا تعلق ہے۔ یہ تو اس طرح کہنا ہے کہ میں اپنی امی کو جا کے سلام اس لیے کہتا ہوں کہ نہیں کہوں گا تو وہ تھپڑ ماریں گی۔ ماں کو جا کے سلام اس لیے کہا جاتا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ میرا دل نہیں مانتا کہ میں جا کر سلام نہ کروں، اٹھ کر گلے نہ لگاؤں۔ تو جس چیز سے محبت ہو جائے نا تو وہ انسان، انگلش میں وہ کہتے ہیں a labor of love۔ تو نماز صلاح should be a labor of love، کسی کی مدد کرنا یہ سوچ کر کہ اگر نہیں کروں گا تو گناہ ہوگا، یہ بھی میرے نزدیک ایک بہت کم سوچ ہے۔ اس سے ہمیں اوپر بڑھنا ہوگا۔ میں کسی کی مدد اس لیے کروں کہ شاید اگر ایک دن مجھے مدد چاہیے ہو تو میں کیا کروں؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو تحفہ مجھے دیا ہے، یہ انسان میرے جو سامنے ہے جس کو مدد کی ضرورت ہے، یہ تحفہ دیا ہے مجھے ایک، کہ اس کے ذریعے میں اپنے گناہ معاف کروا لوں۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی خدمت کرنے کا ایک موقع دیا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے 2 لڑکیوں کی مدد کی، مدین میں جا کر درخت کے نیچے بیٹھے اور کہتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس کے معنی میں سے ایک معنی یہ بھی ہے، میرے رب ابھی جو تو نے مجھے اچھا کام کرنے کا موقع دیا، اگر کوئی اور بھی خیر کرنے کا موقع مجھے دے دے تو میں اس کا محتاج ہوں، اس کا فقیر ہوں۔ ان کو ایک رغبت ہے کہ میں کوئی اور اچھا کام کروں۔ اب آتے ہیں قرآن کی طرف۔ میرے نزدیک قرآن اس طرح پڑھا کہ پڑھو، نہیں پڑھو گے تو قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ باتیں بعد میں ہو جائیں گی۔ پہلے آئی تھنک وی نیڈ اے لیبر آف لو۔ پہلے جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے کہ قرآن الرحمن نے بھیجا، الرحمن علم القرآن، شدید محبت اور خیال کرنے والا الرحمن۔ رحمت کے لفظ سے آپ کو عربی کے جو اس کے معنی ہیں وہ سامنے نہیں آتے اتنی آسانی سے اردو میں۔ رحمت میں شدید محبت بھی ہے اور خیال کرنا بھی ہے۔ جس ہستی کو مجھ سے اتنی شدید محبت کہ کسی اور کو مجھ سے اتنی محبت نہیں جتنی اس کو ہے، اور جتنا وہ میرا خیال کرتا ہے کسی اور کو میرا اتنا لحاظ نہیں، اتنا خیال نہیں جتنا اس کو ہے۔ اس نے اپنی محبت کی بنیاد پر فیصلہ کیا کہ وہ مجھے قرآن سکھائے۔ الرحمن علم القرآن۔ اور قرآن میں کیوں پڑھوں؟ اس لیے نہیں پڑھوں کہ نہیں پڑھو گے تو گناہ ہوگا یا گلٹ کی بنیاد پر، کیونکہ ہوا کیا ہے کہ ہمارے کلچر میں سارا کا سارا اسلام گلٹ کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ نماز نہیں پڑھو گے تو یہ گناہ ملے گا، یہ نہیں کرو گے تو یہ ہوگا، یہ نہیں کرو گے تو یہ ہوگا، شرم کرو شرم کرو شرم کرو شرم کرو، گلٹ 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 گلٹ۔ اور جتنا آپ گلٹ کرو گے اتنی محبت کم ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ بنیادی جو تعلق ہے ہمارا قرآن کے ساتھ، وہ الرحمن کے ساتھ تعلق ہے، وہ محبت کا تعلق ہے۔ اور وہ ایک دفعہ پیدا ہو جائے تو پھر تو کیا کہنے ہیں انشاءاللہ۔